السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے 14واں مکتوب تجلی کے بیان میں۔ آج ہم اس کو بیان کریں گے۔ تمام دوست احباب چینل کو لازمی سبسکرائب فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اے میرے بھائی شمس الدین، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے صفات کی تجلیات مرحمت فرمائے۔ اس میں شک نہیں کہ دراصل تجلی اسی کا نام ہے جس کا تعلق ظہور ذات و صفات خداوندی سے ہے، مگر یہ بھی سمجھ لو کہ روح کی بھی تجلی ہوتی ہے، اور یہ ایسی نازک بات ہے کہ اکثر سالک کو غرور و پندار پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ وہ تجلی روح کو یہ سمجھا ہے کہ حق کی تجلی ہے۔ ایسے موقع میں اگر شیخ کامل اور صاحب تصرف کا سایہ سر پر نہ ہو تو اس منجدار سے عبور دشوار ہے۔ بس ہر طالب صادق کو لازم ہے کہ کسی صاحب تصرف شیخ کا وسیلہ اور اس کا دامن پکڑے، تاکہ اس کی دست گرفتگی کی بدولت منزل مقصود تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خبر دی ہے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں دروازوں سے داخل ہو، اور کسی نے اس معنی کی طرف یوں اشارہ کیا ہے، اگر کسی راہبر کے بغیر چلو گے، راستے سے بھٹک کر کنویں میں گر پڑو گے۔ اگر کسی کی پیروی کرو گے تو اس کے قدموں کی برکت سے بہت جلد شہنشاہ کی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ اب تمہیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ تجلی ربانی کیا ہے اور تجلی روحانی کیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے۔ اس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ ایک دوسری بات بھی کام کی ہے، اس کو پہلے سنو۔ یعنی جب آئینہ دل وجود ماسوا کی قدورتوں سے مصفہ اور مجلہ ہو جاتا ہے اور کمال درجہ کی صفائی حاصل ہو جاتی ہے، اس وقت دل جمال حضرت خداوند کے آفتاب کی جلوہ ریزی کے لائق ہو جاتا ہے، اور ذات اور صفات خداوند تعالیٰ کا جامع جہاں نما بن جاتا ہے۔ لیکن اے بھائی، یہ کچھ ضرور نہیں کہ جس کا دل صاف ہو جائے اس کو تجلی ذاتی اور صفاتی کا مشاہدہ بھی ہونے لگے، کیونکہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ خدا کی بخشیں ہیں، جس پر چاہتا ہے کرتا ہے۔ دیکھو، دوڑنے والا ہی گورخر کو پکڑتا ہے، مگر یہ لازم نہیں کہ جو دوڑے وہ گورخر کو پکڑ ہی لے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دل کی صفائی کے بعد اتنی روحانی ترقی سالک کو ہوتی ہے کہ انوار روح باشان تجلی ظاہر ہوتے ہیں، اور اس وقت سالک سے صفات بشریت بالکل غائب ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر دو کیفیت طاری ہوتی ہیں، روح کو رتبہ خلافت حق حاصل ہوتا ہے، اور باعز و شان تخت خلافت پر اپنا جلوہ دیکھ کر کبھی دعوی ان الحق میں خدا ہوں بھی کرنے لگتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمام موجودات کو روح اپنے پایہ تخت کے سامنے سر مسجود پاتی ہے اور اترا جاتی ہے، سمجھتی ہے کہ ہم ہی ہم ہیں، جیسا کہ منشا اس حدیث کا ہے، اذا تجلی اللہ بشیء خضع لہ کل شیء، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی تجلی دکھاتا ہے تو اس کے لیے ہر چیز تابع ہو جاتی ہے، اور اس قسم کی بہت سی غلطیوں میں پڑ جاتی ہے۔ بغیر عنایت خداوندی اور حمایت پیر یہ مہم سر نہیں ہو سکتی۔ اب تجلی ربانی اور تجلی روحانی کے درمیان جو فرق ہے اس کو سنو۔ پہلی بات یہ ہے کہ تجلی روحانی پر حدوث کا دھیان لگا ہوا ہے، اس کو فنا کرنے کی صلاحیت و قوت نہیں ہے۔ اگرچہ جس وقت اس تجلی کا ظہور ہوتا ہے صفات بشری بالکل زائل ہو جاتے ہیں، لیکن ہمتاً فنا نہیں ہوتے۔ پھر جب اس تجلی کو حجاب ہوتا ہے فی الفور صفات بشری ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن حق سبحانہ تعالیٰ کی ذاتی صفاتی تجلی ان آفتوں سے بری ہے، کیونکہ اس کا خاصہ یہ ہے کہ نفس کو مغلوب کر دے اور صفت باطل کو جلا دے۔ قل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زحوقا، کہہ دو کہ حق سامنے آ گیا اور باطل کا وجود اٹھ گیا۔ باطل تہس نہس ہونے والی چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روحانی تجلی جس وقت ہوگی دل میں ظلمانیت بھی ظاہر ہوگی، اور شک و شبہ سے دل کو چھٹکارا نہ ہوگا، اور معرفت کا پورا ذوق بھی حاصل نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی تجلی بالکل اسی کے برعکس ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تجلی روحانی سے غرور پیدا ہوتا ہے، اور عجب و خودی بڑھتی ہے، طلب میں نقصان پیدا ہوتا ہے، اور خوف اور عجز کم ہو جاتا ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ کی تجلی کی بات ہی دوسری ہے،
ہستی نیستی سے بدل جاتی ہے اور درد طلب بڑھ جاتا ہے اور پیاس زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب تم ان باتوں کا لب لباب اور نچوڑ سن لو کہ انسان ذات و صفات باری تعالیٰ کا آئینہ ہے۔ جب انسان کا دل آئینہ کی طرح صاف ہو جاتا ہے اس وقت حضرت خداوند تعالیٰ جس صفت کے ساتھ چاہتا ہے تجلی کرتا ہے۔ اگر حیات کی صفت میں تجلی ہوگی تو خضر اور الیاس علیہ السلام کی طرح حیات جاودانی ملے گی، اور اگر یہ صفت کلام تجلی ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی طرح متکلم ہوگا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی۔ اور اگر رزاقی کی صفت میں تجلی ہوگی حضرت مریم علیہ السلام کی شان زار ہوگی۔ وَهُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اپنی طرف کھجور کی ڈال ہلاؤ۔ اور بعض صفت خلاقی تجلی ہوگی تو وہ بات پیدا ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام کو تھی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنْ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور اگر اماتت مارنے کی صفت میں تجلی ہوگی ایسا ہوگا کہ خواجہ ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کو جیسا پیش آیا، یعنی جب اس مرید کی نظر خواجہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی ایک نعرہ کیا اور جاں بحق تسلیم ہوا۔ جس شخص میں اماتت کی شان آتی ہے وہ ہمت جس شخص کے ساتھ تصرف کرے گا فوراً ہلاک ہو جائے گا، اور صفات کو بھی اسی پر قیاس کرو۔ مشاہدہ اور مکاشفہ اور تجلی میں نہایت باریک فرق ہے، بغیر بصیرت اور کافی تعمل کے نہیں سمجھ سکتے۔ جب وقت آئے گا خود سمجھ لو گے، لکھنا طوالت سے خالی نہیں۔ اب تمہیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ تجلی اور استثار دو لفظ ہیں جو اس طائفہ مشائخ کے یہاں مشہور ہیں۔ تجلی کے معنی لغت میں کشادہ ہونا اور استثار کے معنی پوشیدہ ہونا ہے۔ مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی مراد تجلی سے کشادہ ہونا حق کا اور استثار سے مراد پوشیدہ ہونا حق کا ہے۔ مقصود اسی سے ذات حق نہیں لیتے کیونکہ اس ذات کے لیے تغیر و تلون جائز نہیں۔ مثلا یوں سمجھو کہ اگر کسی شخص پر کوئی مسئلہ روشن ہو جائے تو کہیں گے کہ مسئلہ کشادہ ہو گیا، حالانکہ مسئلہ کوئی کشادہ ہونے والی چیز نہیں، بلکہ عقل و فراست اس کی کشادہ ہوتی ہے جس کے ذریعہ سے اس کو مسئلہ کو وہ جان جاتا ہے۔ اسی علم کے کشادہ ہونے کو مسئلہ کا کشادہ ہونا کہا جاتا ہے، اور اسی کا نہیں جاننا مسئلہ کا پوشیدہ رہنا کہا جائے گا۔ جب سالے کا دیدہ سر اپنی طرف مشغول رہے گا غیب کا دیدار پوشیدہ رہے گا، اسی کو استثار کہتے ہیں۔ اور جب حق کی طرف سے دیکھے گا اور اس کی ملک جانے گا گویا اس نے بشریت سامنے سے ہٹا دی اور غیب کا مشاہدہ کیا، اسی کو تجلی کہتے ہیں۔ اے بھائی، جس دن انسان کو خلعت وجود عنایت ہوا تھا حکم ہوا تھا کہ راہ طلب میں جاؤ اور یافت کا خیال اٹھا دو، سبحان اللہ۔ مرید طلب میں اور مطلوب پردہ عزت میں نہ طلب ختم ہوگی نہ مطلوب ظاہر ہوگا۔ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ جہاں کہیں جمال ہوگا غمزہ و ناز کا ہونا ضروری ہے، جہاں کہیں حسن ہوگا وہاں کوئی ذلیل و گرفتار بھی ہوگا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہم ہی ہیں جس نے تمہارے غم کو خوشی سمجھا ہے، تمہارے ظلم کو سار آنکھوں پر لیا ہے، اس کے باوجود اگر تمہارے راستہ میں ہم مر مٹیں تو بھی ہماری خاک اس قابل نہیں کہ تمہارے پاؤں کو چھو سکے۔ سنو برادر، جس شخص نے روش درست کی بلا طلب اس کو نعمت ملے گی، اور بد راہ چلا تو ہزار کچھ مانگے گا نہ پائے گا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس بزرگ نے کہا نہیں دیکھنا چاہتا۔ سائل نے پوچھا کیوں؟ ان بزرگ نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار چاہا مگر نصیب نہ ہوا، حضرت محمد مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں چاہا مگر دیدار حاصل ہوا۔ سنو، اب اس آب و گل کی بات سرسری نہیں ہے، آدم اور آدمی کے کام مجازی نہیں۔ مصنوعات اور موجودات بہت تھے مگر کسی مصنوع اور موجود کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوا جو نوازش تیرے ساتھ ہوئی۔ اگر عنایت کسی سبب پر موقوف ہوتی تو اس کے مستحق نورانی شخصیت اور ملکوتی جوہر ہوتے، کیونکہ ان کا لباسی عصمت اور طاعت قدس اور طہارت تھا، مگر بات کچھ اور ہے۔ ایسا نہ سمجھو کہ جس سے خدمت لی جائے وہ محبت کے لائق بھی ہو، اور جو حاشیہ بساط کا سزاوار ہے وہ مقام بساط کے قابل بھی سمجھا جائے۔ والسلام۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا 14واں
مکتوب ختم ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔